ایڈوکیٹ کنیز فاطمہ بلوچ. میں یہاں پر اسلام آباد اور راولپنڈی میں پریکٹس کرتی ہوں، لٹیگیشن کرتی ہوں. اس میں مجھے آج فیملی لاز کے اوپر بات کرنے کا کہا گیا ہے. تو فیملی لاز میں پہلے آپ کی میرج آتی ہے. میرج ایک کانٹریکٹ ہے جو ہمارے یہاں نکاح نامہ بتایا جاتا ہے. تو اس میں آپ کے جو لڑکا اور لڑکی ہیں ان کے آپس میں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے ہوتی ہیں اور وہ نکاح نامے پہ ہوتی ہیں. یہ آپ کا لائف ٹائم کانٹریکٹ ہوتا ہے. تو اسی کے ذریعے آپ ساری کورٹس میں جو بھی آپ فردر آپ کے بیچ میں معاملات رہتے ہیں وہ اس کے اندر لکھے جاتے ہیں اور اس سے باہر نہیں نکلا جا سکتا. اور اگر یہ رجسٹرڈ نہ ہو تو اس میں شادی تو آپ کی ویلڈ ضرور ہوتی ہے لیکن آپ اس طرح سے قانونی طور پہ کاروائیاں نہیں کر سکتے. تو اسی لیے نارملی لوگوں کو یہی کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے نکاح نامہ کو خود پڑھیں اور خود سے فل کریں اور اپنی شرائط اپنی مرضی سے رکھیں. جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ نارملی جو یہاں پہ ہمارے مولوی صاحبان ہیں وہ ایک لکیر لگا دیتے ہیں آپ کے رائٹس کے اوپر، وہ آپ کے رائٹس ٹوٹلی ختم کر دیے جاتے ہیں. تو اس لیے آپ کو ہم یہی اویئر کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے رائٹس آپ جانیں اور ان کو استعمال کریں اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں. تو نکاح نامے کی ہم جب بات کر رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کا پہلا جو مین ایشو آتا ہے وہ حق مہر پہ آتا ہے. آپ کا حق مہر معجل اور غیر معجل ہوتا ہے. اس کو انگلش میں پرومپٹ اور ڈیفرڈ کہتے ہیں. پرومپٹ یعنی جو آپ کا معجل ہے وہ آپ کو نکاح کے وقت ادا کیا جاتا ہے. وہ آپ کو کسی بھی طرح کی فارم میں ہو سکتا ہے لیکن یہ گفٹ نہیں ہوتا. یا لڑکی کے جو گفٹ ہوتے ہیں وہ حق مہر سے بالکل الگ ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ لڑکی کے ہی ہوتے ہیں، چاہے لڑکے والوں نے دی ہوں چاہے لڑکی والوں نے دی ہوں. تو حق مہر میں آپ میں یہ ہوتا ہے کہ جو غیر معجل ہے جو بعد میں ادا کرنا ہوتا ہے یہ طلاق کے بعد نہیں دیا جاتا. یہ لڑکی جب بھی طلب کرے تو اس کو دیا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ میں آپ سے یہ بتاؤں گی کہ اس میں آلٹرنیٹ اس کی ایک نا آپ کی کلوز ہے کہ اگر آپ کسی لڑکی کو کوئی زمین جائیداد یا کچھ دیا جا رہا ہے تو وہ اس کے آلٹرنیٹ پہ لکھوائے، جو آخر میں اس کا ایک کلوز ہوتا ہے وہاں پہ وہ لکھ سکتی ہے. اور اگر اس میں کوئی زمین جائیداد ہو تو وہ نکاح نامہ اس کا ایک زمین کا پورا ایگریمنٹ ہے جہاں پہ وہ اس لڑکی اس کی ملکیت لے لیتی ہے، اس کو وہاں پہ ملکیت مل جاتی ہے. اس کے لیے اس کو الگ سے ملکیت ڈکلیئر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. وہ نکاح نامہ سے ہی درج ہو سکتا ہے اس کے نام کے اوپر. اور آپ سے یہ ہے کہ اس کے علاوہ آپ کو اس کا رائٹ آف ڈائیورس پر پتہ ہوگا، طلاق تفویض کہا جاتا ہے اس کو. یہ بھی لڑکیوں کو حق دیا جا سکتا ہے لیکن یہ طلاق جو ہوتی ہے وہ حق مرد کا ہوتا ہے. تو وہ اس کے بہاف پہ لڑکی کو صرف ڈیلیگیٹ ہو سکتا ہے. تو طلاق تفویض میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکی اپنے آپ کو آن دا بہاف آف ہسبینڈ خود سے طلاق دی جا سکتی ہے. یہ خلا بالکل بھی نہیں ہوتا. خلا تھرو کورٹ ہوتی ہے اور اس میں لڑکی کو حق مہر واپس کرنا پڑتا ہے یا معاف کرنا پڑتا ہے، اس میں رائٹ نہیں رہتا. لیکن طلاق جو مرد دیتا ہے اس میں لڑکی حق مہر کی حقدار ہوتی ہے. اور مزید کسی بھی قانونی کارروائی یا رہنمائی یا کسی بھی طرح کی گائیڈ لائنز آپ کو اگر چاہیے ہوں تو آپ ہم سے wukla.com پہ کر سکتے ہیں رابطہ اور ہم آپ کو انشور کریں گے کہ ہم آپ کی پوری مدد کر سکیں. تھینک یو.